السلام علیکم خواتین و حضرات، آج پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس ویڈیو کی طرف آ رہے ہیں، جس لیکچر کی طرف آ رہے ہیں، بیسیکلی وہ آلویز سیگمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگ فگرز ایفیکٹس بھی ہمیں بہت سے ملتے ہیں، موسٹلی بیماریوں کے حوالے سے، اور یہاں پر ہمیں بہت سی بیماریوں کے بارے میں بھی جاننے کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں بیماریوں کے نام زیادہ اہم نہیں ہیں، بیسیکلی اس کا مقصد تو سلیوشنز ہیں کہ بیماریاں تو ہوتی ہیں لیکن ان کے حل جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے نفسیاتی بیماریوں میں اس کے بارے میں کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، تو اگر کسی شخص کو ریئلائز کرتا ہے تو کتنا ضروری ہے اس شخص کے لیے پروفیشنل پروفیسرز ڈاکٹر کے پاس آنا، اور دوسرا یہ ہے ان نفسیاتی بیماریوں کا حل کیا ہے اور علاج ممکن ہے تو کیسے ہے۔ اچھا، تو ہمارے ہاں بہت بڑی آبادی ان پڑھ ہے، ان کو تو بتانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہ گاؤں میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جن بیماریوں کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جن وغیرہ کا ہیوی ہو جانا۔ جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، وہ اگر کوئی تعلیمی نظام میں کوئی چیز ایڈ کر دی جائے تو بچوں کو بتایا جائے کہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، بیسیکلی یہ پاگل پن ہی ہے۔ اس طرح ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، جیسا کہ سوچنا، خودکشی کرنا، ڈپریشن میں جانا، گھر سے بھاگ جانا، کمرے میں خود کو بند رکھنا، یا کسی واقعہ کو اپنے دماغ پہ ہیوی کر لینا، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جیسا کہ نزلہ زکام، سر درد، پیٹ درد، یہ ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا علاج کے حوالے سے ہمیں ویورز آپ سب کو آگاہ کرنا ہے کہ اب ہم آتے ہیں ایک سولیوشنز کی طرف، ان بیماریوں کے حل کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بیماریوں کی بات ہوتی ہے اور سولیوشنز کی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہم بیماریوں کی جتنی ہم نے کرنی تھی انہیں ہائی لائٹس کر دیا ہے، اور اب ہم آتے ہیں سولیوشنز کی طرف۔ اس کے دو معروف علاج ہیں، ایک تو میڈیسنز اور دوسرا نفسیاتی علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میڈیسن ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لیے بہت مؤثر ہے، جیسے شیزوفرینیا، ہم نے پاگل پن وغیرہ پیچھے ڈسکس کیا ہے، اسے شیزوفرینیا، اور اس کے علاوہ جو نفسیاتی علاج ہیں اس کا رول بہت زیادہ نہیں ہے، اس میں اس کا علاج جو بہترین ہوتا ہے وہ میڈیسنز ہیں۔ اصل میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، اور جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں وہ کہتی ہیں کہ دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بندہ فوبیا، ڈپریشن، انزائٹی کے اٹیکس اس کو ہوتے ہیں، اور جبکہ میں انفارچونیٹلی اس کو نہیں مانتی، بیکاز ہم روز دیکھتے ہیں اور روزمرہ کے پیشنٹس کے علاج کرتے ہیں، یعنی میڈیسنز تو اس کا حل ہے لیکن وہ بہت بری نہیں ہے۔ اس کا علاج میڈیسنز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لیے بہت مؤثر ہے، لیکن عام جو بیماریاں ہیں ان کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج ہم نے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آج ہم نے ایک دوائی شروع کی تو 1 منتھ کے بعد اس کا اثر ہوگا، اس دوران آپ تڑپیں گے، زندگی آپ کے لیے عذاب رہے گی، اس کے بعد پھر یہ لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے، اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ہر بیماری کے جو علاج کے درمیان جو میڈیسن چلتی ہے، ہر میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اسپیشلی جو ڈپریشن کی پیشنٹس ہوتے ہیں اور جو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے اس کے بہت سے نقصان دہ ہیں۔ تو میں ان شارٹ یہی کہوں گی کہ نفسیاتی علاج کے لیے بیسٹ ہے، میڈیسن سے زیادہ ہمیں تھراپیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس میں بعض دو لوگ جو اس طرح ان شارٹ اس کو یہی کہیں گے کہ 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ایک پیشنٹ بھی بیٹھتا ہے، تھراپیز جنہیں ہم موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ ٹاکنگ تھراپی بھی بولتے ہیں، تو یہ بہت پاپولر ہے، اچھی بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن اس کے سیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ لاہور میں ابھی اس کے فیس چارجز جو ہیں وہ 2000 چل رہے ہیں، تو اس کے کوئی 20 سے ابو سیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میڈیسن سے زیادہ ہمیں اس کو شیزوفرینیا جیسے جو ہمیں
زیادہ ملک کا تو مجھے نہیں پتہ ایریاز کا، لیکن مجھے ابھی لاہور کی انفارمیشنز کے بہاف پہ اتنا پتہ ہے کہ ان سیشنز کے 2000 آئی تھنک چارجز اس کے چل رہے ہیں تھراپیز کے. تو ہمیں میڈیسن سے زیادہ انزائٹی کے جو پیشنٹس ہیں، ڈپریشن کے ہیں، فوبیا کے ہیں، جو نیورو ٹرانسمیٹر کی چینجنگ کی وجہ سے ان پہ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو شیزوفرینیا جیسے جو پیشنٹس ہیں ان کے اٹیکس ہیں، ہمیں میڈیسن سے زیادہ ان کو تھراپیز پہ فوکس کرنا چاہیے، انہیں تھراپیز دلوانی چاہیے. تو ہمیں نفسیاتی میڈیسن نہیں بلکہ نفسیاتی ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانا چاہیے، جو سینئرز کنسلٹنٹس ہیں، پروفیسرز ہیں، جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، جو ہماری تربیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج کی ویڈیو میں آپ سے جسٹ یہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، اور ہم نیکسٹ ملیں گے ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. فی الحال کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.